خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیز و بزرگوں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہے، ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اپنا دین سیکھنا فرض ہے۔ جو اس کا اپنا دین ہے وہ فرض ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جو میرا اپنا دین ہے وہ مجھے سیکھنا فرض ہے۔ سے مراد کیا ہے کہ سمجھداری میری آئی وہاں سے لے کر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، موت کے کنارے تک مجھے اپنا دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو فرض ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے۔ اب اپنا دین کیا ہے؟ تو اپنا دین زندگی کے ہر پل، ہر لمحے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کچھ وقت میں دین ہو، کچھ وقت میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ اپنا دین زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ، ہر وقت کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ، ہر صبح ہر شام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے، اور آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنا دین سیکھنا فرض ہے۔ کہاں سے سیکھیں؟ تو ہمارے پاس علماء اکرام ہیں، دین کے سکھانے والے ہیں، دینی کتابیں ہیں، قرآن اور حدیث مبارکہ ہیں۔ ان سب چیزوں سے اپنا دین سیکھے، عمل کرے اور اللہ توفیق دے دوسروں تک پہنچاوے۔ لیکن پہلی تو شرط ہے سیکھنا۔ ہم اپنا دین سیکھے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ پچھلے کچھ ہفتوں پہلے بات کہی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو، نبی نے، بندوں کو اللہ نے ہر پل کی رہبری کر دی ہے۔ اس کو سمجھائیں گے علماء اکرام۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو بڑی غلطی کرتے ہیں کہ علماء اکرام سمجھائیں گے وہ صحیح ہے۔ اب جس نے قرآن پاک کو جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں سیکھا نہیں، جہاں سمجھایا جاتا ہے وہاں سمجھا نہیں، حدیث پاک کو جس ماحول میں سمجھایا جاتا ہے وہاں سمجھا نہیں، اور ان لوگوں سے ملتا بھی نہیں جو سمجھے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے طور پر دین سمجھنا چاہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، کہیں گڑبڑی کرتا ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے لوگ چلیں گے تو وہ بھی کہیں غلطی کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، ہم اپنی زندگی کا دین قرآن پاک کی، حدیث مبارک کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی سیرت سے، علماء اکرام کے ذریعے سے اس کو سیکھیں گے، عمل کریں گے، اللہ توفیق دے گا، دوسروں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہوا جس کا نام ہے سفر۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اعلان کیا ہے سال کے 12 مہینے ہوں گے،
اور 4 مہینے قابل احترام ہے. تو 12 مہینے سبھی مذہب میں 12 مہینے ہیں. اسلام سے پہلے کے مذہب میں بھی 12 ہی تھے مہینے 12. اور دوسرا مہینہ جو ہمارا اسلامی مہینہ اس کا نام ہے سفر. اب جیسے محرم مہینے کا ایک سبق تھا, سفر مہینے کو بھی سمجھنا ہے, مجھے بھی آپ کو بھی. جو نہیں سمجھے ہیں تو جو انہوں نے سنایا یہ نہ سمجھتے نہ سمجھی کا سنایا, وہ کم سمجھتے کم سمجھی کا سنایا, اور میرے جیسے نے وہ نہ سمجھ اور کم سمجھ کی بات مان لی, یہی صحیح. نہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے, یعنی آپ دنیا میں تشریف لے اس سے پہلے بھی مکہ میں یہ حال تھا کہ سفر کا نام سفر کیوں رکھا گیا. اس کو اگر صاد کے نیچے زیر سے پڑھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ صفر. کیا ہو جائے گا؟ صفر کے معنی خالی. تو اکثر محرم کا مہینہ مکہ میں, محرم کے مہینے میں لوگ گھروں پہ ہوتے تھے, نہ کہیں جاتے تھے نہ کہیں نکلتے تھے. لیکن جیسی محرم کا مہینہ پورا ہوتا یمن کے بازار کو نکل جاتے یا جنگ کرنے نکل جاتے, مکہ خالی ہو جاتا تھا. اس لیے کیا نام رکھا گیا؟ صفر. کہ بھئی خالی ہو جاتا تھا. ایک وجہ یہ ہے صفر. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن پاک میں 5 جگہ پر یہ لفظ آیا, لیکن وہاں پر 5 جگہ پر سفر کے معنی میں آیا ہے. اور سفر کے معنی ہے پیلا. پیلا سے مراد درختوں پر پتے جب سوکھنے لگتے ہیں تو پیلے پڑ جاتے ہیں, یعنی پیلے پڑیں گے, اب یہ ختم ہو گئے, ان کی پتوں کی زندگی ختم کے قریب آ گئی, یہ جھڑ جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ تو سفر کے ایک صفر کے معنی خالی. مکہ میں لوگ چلے جاتے تھے خریدی کرنے بازاروں کو یا لڑنے کے لیے, تو صفر ہوتا تھا, خالی ہوتا تھا. ایسے ہی ایک معنی دیا ہے سفر قرآن پاک میں 5 جگہ پر ہے, اور 5 جگہ پر کھیتیاں پیلی پڑ گئی, پتے سوکھ گئے سے معنی یہ ہے. وہی نقصان, وہاں خالی بھی نقصان, یہاں پیلا پڑ جانا بھی نقصان. ایسے اسلام سے پہلے سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے. جیسے خالی ہو جانا بھی برا ہے, پتوں کا پیلا پڑ جانا بھی برا ہے, کہ بہار کا موسم اب آئے گا, جب آئے گا, ابھی تو خزاں آ گیا, پتجھڑ آ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی وجہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے دین پیش کیا تو آپ کی کئی حدیث مبارکہ ہے سفر کے مہینے کے بارے میں, کہ سفر کے مہینے کا ایک معنی کیا, سفر کے ایک معنی کیا لکھے؟ پیٹ کے کیڑے, اس کو بھی سفر لکھا ہے. پیٹ کے کیڑے, بیماری, پیٹ کی بیماری, ایسی یعنی سب تکلیفوں کو سفر. اس لیے جیسے اسلام آیا اس کا نام کیا کر دیا؟ سفر المظفر, خوشخبری, تاکہ نحوست ختم ہو جاوے. آج بھی کچے مسلمان یہ ہمارے محلوں میں ہی رہتے ہیں, جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوا تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب مریں گے لوگ, اب لوگ سفر کریں گے. ایک آدھ 2 میت کی خبر آئے گی تو بڈھے جو ہوں گے نا وہ بولیں گے دیکھ بیٹا سفر کا مہینہ آیا ہے, دیکھو تیرے بڑے ابا چلے گئے, دعا کری اب تو. وہ سمجھتے یہ میت کا مہینہ ہے, گویا کہ نحوست کا مہینہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میرے کو آپ کو سمجھائی, جو دین ہے کوئی گھڑی, کوئی لمحہ, کوئی دن, کوئی تاریخ اور کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اچھی طرح سننا. کوئی گھڑی, کوئی لمحہ, کوئی دن, کوئی تاریخ, کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. لوگ الو میں نحوست سمجھتے ہیں.
کہ الو کوئی کے گھر پہ بیٹھا تو سمجھو یہ گھر کی بربادی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک حکایت پڑھی تھی کہ ایک چڑیا، ایک طوطا اور طوطی، چڑیا نہیں طوطا اور طوطی کسی جگہ سے سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، درخت کی ڈالی پر بیٹھے تو طوطی نے اپنے طوطے سے کہا یہاں ساری ویرانی نظر آتی ہے، شاید یہاں الو رہتے ہوں گے، اس لیے بربادی لگتی ہے. اور ان کے جملے نکلے تھے کہ الو آ گیا. الو نے آ کر کہا آپ لوگ پردیسی لگتے ہو، یہاں کے نہیں لگتے، کیا ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں، ہمارے یہاں کھانا کھا لو، شام کھانا کھا کے جاؤ. نہیں نہیں ہم چلے جائیں گے. نہیں ارے کھانا کھا لو. ہوتے ہاں نہ ہوتے ہوتے الو کی شام کی مہمانی قبول کر لی طوطا اور طوطی نے. جب کھانا کھا چکے اور طوطا اپنی طوطی کو لے کے جانے لگا تو الو نے کہا اے طوطی کہاں جاتی ہے؟ کہ کہاں جاتی ہے نہیں کیا، ارے میری بیوی ہے اس کے ساتھ کہاں جاتی ہے تو؟ تو طوطا حیران رہ گیا یہ کیا ہوا. اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ ارے کیا بات ہو گئی، خالی تمہیں کھانے بلایا تو میری بیوی کے اوپر آنکھوں کے اشارے کر کے ڈورے ڈالے ہو، اپنی بیوی کہہ کے لے جانا چاہتے ہو، خبردار. اب طوطا اداس ہو گیا، رات ہو چکی تھی. الو نے کہا صبح مقدمہ ہوگا اور مقدمے میں یہ بات طے ہوگی. دھیان سے سننا بات. صبح مقدمہ ہوا اور الو نے جو جج صاحب تھے ان کے سامنے صفائی پیش کی کہ رات کس طوطے کو میں نے میرے گھر کھانے بلایا اور کھانا کھاتے کھاتے اس نے میری بیوی جو طوطی ہے اس کو کچھ اشارے ایسے کر دیے تو وہ اپنی بیوی بنا کے اسے لینے لگا. فیصلہ کرو یہ کس کی بیوی ہے. جج صاحب نے فیصلہ کر دیا یہ الو کی بیوی ہے اور طوطے کا چہرہ اتر گیا اور اداس منہ سے وہ جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو پیچھے سے الو نے آواز دی ارے او طوطے میاں اپنی بیوی کو لے کے نہیں جاؤ گے؟ تو الو کے سوال پر طوطے نے کہا ارے کیوں دل برداشتہ کو اور زیادہ پریشان کرتے ہو، ایک تو ویسے ہی فیصلہ ہوا کہ میری بیوی نہیں ہے تمہاری ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو اب لے جاؤ، مجھے چھیڑتے ہو. الو نے کہا نہیں چھیڑتا نہیں ہوں، تمہیں ایک بات سکھانا چاہتا ہوں. کیا پیاری بات کہی. کل تم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ یہ بستی میں ویرانی نظر آتی ہے، شاید کوئی الو رہتا ہے، کہ الو سے آبادیاں ویران نہیں ہوتی، نا انصافیوں سے آبادیاں ویرانے میں بدلتی ہے. تم نے دیکھا یا نا انصافی؟ اصل تو یہ تمہاری بیوی ہے لیکن میں نے جھوٹ بول کے ثابت کر دیا اور فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا. جس جگہ پر ظلم ہوگا نا انصافی ہوگی الو سے بربادی نہیں آئے گی، بربادی نا انصافیوں سے اور ظلم سے آئے گی. اللہ کرے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. ظلم اور نا انصافی سے کیا آئے گی؟ بربادی آئے گی. اسی لیے ہر جمعہ میں خطبے کے دوسرے خطبے میں اعلان ہوتا ہے، قرآن پاک کی 14ویں پارے کی سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت پڑھی جاتی ہے جس کی شروعات یوں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، یأمر بالعدل، انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے. ہر مسلمان کو یہ عدل کیا ہے جاننے والوں کے پاس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو عدل کا کہا اپنے کلام پاک میں. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام کے قبول ہونے پر بھی اسلام دل میں نہ اترا تھا، لیکن یہ آیت میں نے سنی اسلام میرے دل میں اتر گیا. اس میں اللہ نے اس آیت میں سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت میں 3 کام کرنے کو کہے، 3 کام سے رکنے کو کہا. کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کے سمجھنا چاہیے اللہ نے کون سے 3 کام کرنے کے. پہلا کام ہے عدل،
یعنی انصاف. تو وہ انصاف کیا کہا گیا, کیسا انصاف؟ آج میرا میں سوچوں, آپ اپنا سوچو, ہم انصاف پہ ہیں کہ ظلم پہ ہیں؟ آج چاروں طرف جو بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں, مسلمان برباد ہو رہے ہیں, گھروں میں بربادیاں, محلوں میں بربادیاں, بازاروں کی بربادیاں, سب جگہ بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں. اس کی بنیاد عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ظلم ہے. لیکن یہ ظلم میں کچا یا جو کچا وہ سمجھے وہ نہیں, قرآن پاک کی روشنی میں جو عدل سمجھایا وہ عدل سمجھنا ہے. ہم سمجھ لے وہ عدل نہیں ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. ایک چھوت کی کوئی بیماری نہیں ہے کہ کسی انسان سے کسی انسان کو بیماری لگے. ہمارے نبی نے منع کیا تو پھر دنیا کا 1 کروڑ آدمی بھی کہے کہ اس کی بیماری اس کو لگتی ہے, کبھی مانا نہیں جائے گا, کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. صاف صاف حدیثیں ہیں. پیارے نبی فرماتے کسی انسان کی بیماری کسی انسان کو نہیں لگتی, اس کی بیماری اس کو نہیں چمٹتی. صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارے اونٹ جب جاتے ہیں جنگلوں کو, اس میں ایک خارشی بیمار اونٹ ہوتا ہے, باقی اونٹ ہرن کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, اور شام کو آتے ہیں 4-5 بیمار ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ایک بیماری کسی کو نہیں لگتی. چھوت اچھوت کوئی بیماری نہیں ہے, جس کو گجراتی میں کہتے ہیں چیپی روگ. چیپی روگ دنیا میں کوئی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. چاہے 1 کروڑ سے 100 کروڑ کہیں, سب غلط. نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صحیح. تو وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارے اونٹ جب جاتے ہیں جنگلوں کو چرنے تو ایک بیمار ہوتا ہے, باقی سب ہرن کی طرح دوڑ کے جاتے ہیں, شام کو 4-5 بیمار ہو کے آتے ہیں, اور آپ کہتے ہو چھوت اچھوت کوئی بیماری نہیں, تو ان سے کیا اس کو نہ لگی؟ پیارے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا پہلے اونٹ کو جس اللہ نے بیمار کیا دوسرے کو بھی اللہ نہیں کیا. سونا مت ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا. پہلے اونٹ کو جس اللہ نے بیمار کیا دوسرے کو بھی اسی اللہ نے, اور چوتھے کو بھی اس سے اس کو نہیں لگی, اللہ نے کر دیا. لہذا کوئی بیماری چھوت اچھوت کی نہیں ہے, الو میں نحوست نہیں ہے, سفر مہینے میں نحوست نہیں ہے, پیٹ کی بیماری میں نحوست نہیں ہے. ایسی بار بار جگہ جگہ مختلف صحابہ سے روایت نقل ہے. الو کا ذکر ہے, پیٹ کی بیماری کا ذکر ہے, سفر مہینے کا ذکر ہے, اور چھوت اچھوت کوئی بیماری نہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن لوگ ہیں کہ ایسے کچے ایمان والے, کچے دین والے اس پر بیٹھ جاتے ہیں. کتاب میں لکھا ہے جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا, اب مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مصر فتح کیا, سونا مت کوئی بھی, ہاں جاگ کے بات سننا, کیونکہ میں کچھ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, آنکھیں کھلی رکھنے کی. مصر فتح ہوا تو مصر میں ایک مہینہ آیا جس مہینے کا نام ان کے مصر میں تھا بونا. حکومت مسلمان کی ہوئی, عمرو بن عاص وہاں پر فاتح بن کے داخل ہوئے, تو بونا مہینہ آیا تو مصر والے کہنے لگے دیکھو نیل جو دریائے نیل ہے یہ بالکل سوکھا ہے, اور ہر سال بونا مہینے کی 12 تاریخ کو ہم ایک لڑکی جو کنواری ہوتی ہے اس کو زیور سے نئے کپڑوں سے سجا کے اس میں ڈال دیتے ہیں, تب جا کے پانی آتا ہے. تو یہ ہماری برسوں سے ایک رسم ہے, سمجھ میں, ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, یوں کریں گے تو یوں ہوگا. یہ ایک رسم ہے اور یہ چیز اسلام میں اجازت نہیں ہے. لہذا اچھی طرح بات سننا, دھیان سے بات سننا. ایک روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کی, راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج کے سفر کی ایک رات ہم نے جاگ کے گزاری. ہم سب جاگتے رہے اور صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک خواب سنایا. کیا سنایا؟ کیا سنایا؟ تو خواب تو سب کو آتے ہیں، سنانے کا ایسے کو جو صحیح جواب دے سکے، سب کو سب سنانے کا نہیں. سمجھ رہے بات؟ خواب کا بھی دین سیکھنا ضروری ہے. کائے کا دین؟ بولو نا. خواب کا بھی دین سیکھنا ضروری ہے. اگر نہیں سیکھیں گے نا تو کچھ ایسے خواب آئیں گے اور یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والا خوش، ایک خواب دیکھا ہے، آج بھی دیکھا، 8 دن بعد بھی دیکھا، اور یہ خوش کیوں خوش ہے؟ ارے میں خواب میں ایسا ایسا دیکھ رہا ہوں، تیرے کو کیا بتاؤں. یہ خوابوں کی دنیا میں ہی ہے. اور کچھ لوگ اداس اداس، آج بھی اداس، کل بھی اداس، مہینے سے اداس. کیا ہے؟ ارے وہ خواب میں ایسا دیکھا میں نے ایسا. تو یہ خوابوں کی دنیا والے یوں ہی پریشان ہیں. خواب کا بھی دین سیکھنا ضروری ہے. میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے جاننے والوں کے پاس سے. اور خواب اچھا آوے تو کیا، کچا آوے تو کیا، یہ سب باتیں سمجھنے کی، دین ایک ایک پل کا دین سیکھنے کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا، صحابہ سن رہے. راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ پیارے آقا نے یوں فرمایا، اللہ نے رات خواب میں مجھے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو دکھایا، بہت سارے نبی دکھائے. میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے ہیں کسی کے پیچھے 3 آدمی کھڑے ہیں ان کے ماننے والے، یعنی کلمہ پڑھنے والے. کسی کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے، چند لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اس نبی کا تابع دار فرما بردار بنے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بھی نہیں ہے. ایسے مجھے اللہ دکھاتا رہا. پھر تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے مجھے دکھایا ایک بڑا مجمع. ان کو دیکھ کر میں خوش ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے تابع دار فرما بردار کلمہ پڑھنے والے. ایک بڑا مجمع دکھایا. عرض کیا یا اللہ یہ کس کی امت ہے؟ کہ یہ امت موسیٰ کی ہے، موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام، کہ موسیٰ بن عمران کی امت ہے. پھر اس کے بعد پیارے آقا نے عرض کیا اللہ میری امت، کتنی بڑی امت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ہے، میری امت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی دائیں طرف دیکھو تو دائیں طرف دور تک مجمع. پھر کہا اپنی بائیں طرف دیکھو تو آسمان کے کنارے تک مجمع. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب آپ خوش ہو گئے، دور تک امت پھیلی ہے. پیارے آقا نے عرض کی اے اللہ میں خوش ہو گیا. اس لیے میں اور آپ نیت کریں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیکھ کے ہمیں، بولو بھائی کیسا بھی ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، یاد رکھنا اس کی غلط زندگی وہ اس کے غلط اعمال ہیں، لیکن اس کے زبان پہ اللہ کا نام، اس کے دل میں ایمان کا کلمہ، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. ماحول سے، دوستی سے، گناہ کے کام میں لگا ہے، کام غلط ہے لیکن یہ مسلمان ہے. اس کو مسلمان ہونے کے ناطے محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اس کے کام سے نفرت ہو. میری بات اچھی طرح سننا، بہت دھیان سے سننا. صحابہ تھوڑے سے تھے، صحابہ تھوڑے سے تھے اور وہ ہر مارکے میں غالب آ جاتے تھے. سامنے والے زیادہ ہو کے بھی مغلوب ہوتے تھے. یہ غالب مغلوب کیوں تھے؟ آج ہماری تعداد اچھی خاصی ہے بالمقابل صحابہ کے، اور ہم ہر میدان میں مغلوب ہیں. وہ کیوں غالب تھے، ہم کیوں مغلوب ہیں؟ جواب اچھی طرح سننا. بہت سارے جواب میں ایک جواب میں دے رہا ہوں، جواب بہت سارے ہیں، ایک جواب میں دے رہا ہوں. وہ جواب یہ ہے صحابہ ان کے مقابلے والوں کی
ذات سے محبت کرتے تھے، ان کی زندگیوں سے نفرت کرتے تھے. پھر سے بول رہا ہوں، صحابہ ان کے مقابلے والوں کی ذات سے محبت کرتے تھے، ان کی زندگیوں سے نفرت کرتے تھے. اور آج ہمارا بگڑا ہوا حال یہ ہے، ہم ذات سے نفرت کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے محبت ہے. جیسے ان کی صبح ویسے ہماری صبح، جیسے ان کے کپڑے ویسے ہمارے کپڑے، جیسے ان کی خوشیاں ویسے ہماری خوشیاں، جیسے ان کی شادیاں ویسی ہماری شادیاں. سمجھ میں آئی؟ نیا سال ہوا تو وہ کہویں، وہ تو ہم بھی نواز ہم بھی کہویں. یہ 1 سال پورا ہو گیا بچے کو پیدا ہو کے، تو اب یہ کریں گے، وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں، یہاں تک کہ دیندار دکھنے والوں کے گھر میں بھی یہ ہو رہا ہے. ہیپی برتھ ڈے، او میرج اینیورسری. کیا میرج اینیورسری؟ یعنی وہ میاں بیوی کی شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے گھر میں، کیک نہیں کاٹا جا رہا، لیکن یاد دہانی کے طور پر کوئی بیٹا لا کے کچھ دیر، ابا آج آپ کی شادی کے، بابی ہو جزاک اللہ. ابے پاگل، یہ کائے کی اینیورسری منا رہا؟ ان کی زندگیاں تو نے اختیار کر لی. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج تو ناشتہ کرا، تیرے کو معلوم نہیں آج تیری تاریخ ہے، آج تو ناشتہ کرا، آج کھانا کھلا. ارے بھائیو، صحابہ غالب تھے، ان کی زندگیوں سے نفرت کر کے، آج ہم مغلوب ہیں ان کی زندگیوں سے محبت کر کے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. داڑھی رکھنی نہیں، پینٹ شرٹ چھوڑنے نہیں، ٹوپی پہننی نہیں، بیوی کو برقع پہنانا نہیں، گھر سے خرافات نکالنے نہیں، انگلش بولنے کو فخر محسوس کرنا. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس طرز زندگی پر ناراض ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اردو پڑھائی والا، گجراتی پڑھائی والا، عربی پڑھائی والا، انگلش پڑھائی والا، زبان ہے، لیکن ہم متاثر ہیں انگریزی والوں سے. ہم کس سے متاثر ہیں؟ اگر انگریزی بولتا ہے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، گویا ہم مرعوب ہیں ان لوگوں سے جن کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے اوپر غالب آنا ضروری ہے. خیر بات میری الگ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ بن عمران کی امت کو دیکھ کر کہا میری امت، اللہ نے بڑی امت دکھا دی، اور پھر کہا آپ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بڑی امت دکھا کے اپنے عرض کیا، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، جو تم نے اپنے مسلمان بندے دیکھے، مسلمان امت دیکھی، ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. کتنے ہزار؟ 70,000. جیسے ہی آپ نے کہا بغیر حساب کتاب کے، وہ تو جس کا ایمان پکا اس کو پتا چلے حساب کتاب کسے کہتے ہیں اور پکڑ دھکڑ کسے کہتے ہیں، جنت کی نعمت اور جہنم کی سزا، یہ ایمان کی چیز ہے. عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے بارے میں دعا کر دو، میں وہ بغیر حساب کے جانے والوں میں شمار ہو جاؤں. پیارے نبی نے فوراً دعا کر دی، عکاشہ ان میں ہوگا جو بغیر حساب کے جائیں گے. آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ یہ دعا کرو، اے اللہ تمام مسلمان کا حساب آسان فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ مقدر فرما. روز بولنے کا، اے اللہ تمام امت کا حساب آسان فرما اور بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شمار فرما. اللہ قبول کر لے گا، وارے کے نیارے ہو جائیں. تو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جانے والے. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، حضور میرے لیے بھی دعا کر دو. پیارے آقا نے کہا عکاشہ آگے بڑھ گیا، اب آپ بیٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کے جو جنت میں جانے والے ہیں 70,000 کے ساتھ، جاگ کے سننا، سونا مت، ان کی نشانی، پہلی نشانی
جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے ساتھ جڑیں گے، ان کی پہلی نشانی وہ داغ لگانے سے اپنے بیماروں کا علاج نہیں کرتے ہوں گے۔ ملک عرب میں اسلام سے پہلے یہ ترتیب تھی، جب کوئی بیمار ہو جاتا، زیادہ بیماری اچھی نہ ہوتی، تو لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کو چپکا دیتے، سمجھتے یہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کو منع کیا، ایک تو ویسے ہی بیمار تھا اور ہم نے اور داغ دے دیا۔ جیسے آج تم دیکھیں گے کبھی بازاروں میں گایوں پر، اونٹ پر کچھ نشانیاں ہوتی ہے، یہ نشانی بنانے کو اسلام میں منع کیا گیا۔ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں نے بس اس کو کہ پہچان کے لیے تو اس کے کان میں کچھ پہنا دے، گلے میں کچھ ڈال دے، پیر میں کچھ باندھ دے، نشانی چندی باندھے، گھنگرو باندھے، وہ چیزیں نشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہی کچھ بنانا شروع کیا جو جانوروں پر ظلم ہے۔ داغ لگانے سے علاج نہیں کرنے والے۔ ہمارے اس زمانے میں ایسے بہت سارے علاج ہیں جس سے بیمار کو اور تکلیف ہو جائے، وہ تفصیل ہے بہت لمبی۔ دوسری نشانی بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی، تعویذ گنڈوں میں یقین نہیں رکھنے والے۔ کس میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب بھی گھر آتے تھے تو باہر سے کھنکھارتے ہوئے آتے۔ کیا کرتے ہوئے آتے؟ یعنی گھر میں پتا چل جائے کہ میں آ گیا، سب کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، گھر میں جانے کے کچھ وقت پہلے، آدھا منٹ، پاؤ منٹ گھر میں پتا چل جائے کہ صاحب خان بہادر آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ تاکہ وہ ایسی کوئی حالت میں بیٹھے ہوں جس میں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ صحیح ہو جاویں۔ بھائی موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہوں، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو بھائی ہم دیکھیں گے تو ڈانٹیں گے، تو ڈانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر کی خوشیوں کا گلا گھٹ جائے گا۔ تو کھنکھار دے تاکہ وہ بند کر دے میں، تاکہ خوشیاں باقی رہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم ایسی کوئی چیز جو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ اس حالت میں وہ دکھ جاویں۔ تو یہ سب کو کہہ رہا ہوں، چوروں کی طرح گھر میں نہیں جانے کا اور بولنے کا، کوئی دن تو فالٹ میں آئی نا پھر دیکھ۔ یعنی گھر کی خوشیوں کا خود ہی گلا گھوٹنے کی فکر میں، موقع کی راہ دیکھ رہا کہ کچھ پتا چلے کہ میں گھر کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دوں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں جب بھی میرے شوہر گھر آتے کھنکھارتے تھے، وہ اسی لیے کہ ہم صحیح ہو جائیں۔ ایک مرتبہ وہ کھنکھارتے ہوئے گھر میں آئے، میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس نے منتر پڑھ کے ایک ڈورا میرے گلے میں ڈالا، اور وہ آئے اور پوچھا ارے بھئی یہ ڈورا کس چیز کا ہے گلے میں؟ تو میں نے کہا یہ بڑھیا نے منتر پڑھ کے دیا ہے۔ فوراً وہ ڈورا توڑ دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مذہب میں تعویذ گنڈوں کا یقین کرنا مناسب نہیں ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس سے اچھا ہوتا ہے، یہ دینے والے سے اچھا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھ آ رہی بات کہ تعویذ سے اچھا ہوا، تعویذ دینے والے سے اچھا ہوا، یہ یقین منع کیا گیا۔ تو تعویذ گنڈوں کا یقین رکھنا وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شمار نہ ہوگا۔ ویسے ہی بات سمجھنے کی ہے کہ تعویذ ڈورے برے نہیں ہیں، وہ برے نہیں ہیں، اس پر یقین کرنا برا ہے۔ ایک صحابی کی روایت ہے، وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہتی ہے تم منع کرتے ہو کہ منتر پڑھنا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ میری آنکھ دکھتی تھی جب، تو میں ایک یہودی کے پاس گئی تھی، وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا تھا تو میری آنکھ کا درد اچھا ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کی بندی، وہاں شیطان حاضر تھا، جب وہ منتر پڑھ کے دم کرتا تھا تو شیطان کوچا مارنے سے رک جاتا تھا، جیسی وہ منتر رکتا وہ کوچا مارتا۔ تیرا یقین آ جاوے کہ منتر پڑھنے سے اچھا ہوتا ہے،
اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو دوسری نشانی تعویذ گنڈوں میں یقین رکھنے والے بغیر حساب کے نہیں جائیں گے. تیسری نشانی بدشگونی اور بدفالی لوگ جو بدشگونی کرتے ہیں یا بدفال لیتے ہیں. جو میں نے بات شروع کی بونا مہینے کی مصر والوں کی، یہ بدفالی کی بات. کہ عمرو ابن عاص کو جب کہا مصر والوں نے کہ ہمارے یہاں ہر سال بونا مہینے کی 12 تاریخ کو نیل کا سوکھا ہوا ندی کا وہ جب لڑکی ڈالتے ہیں تو پانی آتا ہے. اب عمرو ابن عاص نے کہا کہ ابھی ایسا کچھ کرنا مت، پہلے ہم حضرت عمر امیر المومنین کو خط لکھیں گے، یہ پورے حال لکھ کے بھیجیں گے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے سمجھنے کی کہ ایک دین کے خلاف کی بات، اسلام کے خلاف کی بات اپنے بڑے سے پوچھیں گے. انہوں نے مدینہ منورہ امیر المومنین کو خط لکھا پورے احوال کے ساتھ. جواب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمرو ابن عاص کو کہ تم نے یہ خط لکھ کے بہت اچھا کام کیا اور تم نے ان کو روکا، یہ بہت اچھا کام کیا. ایک اور چٹھی ساتھ میں یہ کہا کہ یہ جو دوسرا پرچہ میں نے تمہیں بھیجا ہے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دینا. عمرو ابن عاص کے دل میں یوں آیا میرا تو پرچہ میں نے پڑھ لیا، دریائے نیل کو کیا لکھ کے دیا ہے، اس کو کیا لکھ کے دیا. تو کھول کے پڑھا اندر کیا لکھا تھا، اے دریائے نیل تو اللہ کے حکم سے بہتا ہو تو بہہ جا اور اپنی مرضی سے بہتا ہو تو تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ پرچہ ڈالا، جمعہ کا دن پرچہ ڈالا اور روایت میں لکھا ہے سنیچر کی صبح 16 ہاتھ پانی بھرا ہوا تھا اور اس دن سے آج تک وہ کبھی نہ سوکھا. یہ رسم ختم ہو گئی کہ لڑکی ڈالیں گے تو پانی آئے گا. ایسے بہت ساری باتیں ہماری بدفالی کی. تو تیسری نشانی بدفالی، جس کو نام دیا ہے بدشگونی. بدشگونی والے بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے. اس میں کتنے بیٹھے ہوں گے بتاؤں بدشگونی؟ سناؤ. گھر سے نکلتے نکلتے کوئی نے پوچھ لیا کہاں جاتے ہو، ارے بولو ہاں کہ نہ. جیسے ہی پوچھا ماں نے، بیوی نے یا کوئی نے بھی، ارے بھائی میں تم کو کتنی مرتبہ بولتا ہوں میرے کو نکلتے ٹائم پہ پوچھو مت. یہ آدمی بدشگونی والا ہے. یہ کیا سمجھتا ہے پوچھ لیا تو اب اس میں ہی کچھ بیٹھے ہوں گے، جھگڑا کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلی آگے سے چلی گئی تو اب کیا ہوگا، بلکہ میں نے ایک جگہ بیان میں کہا بلی آگے جاؤ تو بلی ڈر جاوے. ارے بے نمازی کے آگے سے نکل گیا میرا کیا ہوئے گا، داڑھی کٹانے والے کے آگے سے نکل گیا میرا کیا ہوگا، نبی کی سنت چھوڑنے والا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا میرا کیا ہوگا، حرام کا کماتا ہے حرام کا کھاتا ہے اب میرا کیا ہوگا، اس کے آگے سے میں نکل گئی. بلی ڈرتی ہوئے شاید، لیکن یہ کون ڈر رہا ہے بلی سے، یہ مسلمان. بلی آگے سے نکل گئی. ابھی پرسوں سفر میں ہم لوگ تھے، ایک نے میں کہا کہ بعض لوگ دیر تک بیٹھے ہوں گے اور ان کے نکلنے کے ٹائم پہ خالی اب اتنا بول دو اب بیٹھو چائے پی کے جاؤ بس. پھر وہ چائے پیے بغیر نہیں جائیں گے. وہ کیا سمجھتے ہیں اب اس نے چائے کا بولا، اب چائے کو ٹھکرا کے جائیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بدشگونی ہے. کوا بولے گا دروازے پہ تو سمیر صاحب کیا ہوگا، کوئی مہمان آئے گا. کوے کو اپنی بیوی کو نہیں جانتا میری بیوی کون ہے، اور ہمارے مہمان کو پہچانتا ہے. وہ نہیں سمجھے بات، اس کو خود کی بیوی معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے مہمان کو پہچانتا ہے کہ آنے کی خبر ہم کو دے رہا ہے. یہ بدشگونی ہے. رات کو کتا بولتا ہے کبھی کبھی گھر کے باہر تو بعض بڈھے وہ ڈرتے ہیں، میں بھی بڈھا ہوں دوسرے برا مت لگانا، ڈرتے ہیں کہ اب یہ بول رہا ہے نا اب مرے تو اے بیٹا جا اس کو بھگا. یہ دیکھیے تو سمجھتے اب کتا بولے گا تو میں جاتا ہوں. کتے کو خود کی موت معلوم نہیں کب آنے والی، ہماری موت کا پیغام وہ لائے گا. الو گھر پہ بیٹھ جاوے. اور مردوں سے زیادہ عورتوں میں بدشگونی ہے. تیل گر جائے تو ایسا ہوگا، دودھ گر جائے تو ایسا ہوگا، کانچ کا برتن ٹوٹے تو ایسا ہوگا. اور مردوں میں کبھی زبان کٹ گئی تو کیا بولتے ہیں حاجی ناصر صاحب،
کوئی نے میرے کو گالی دی ہوگی. اب گالی کوئی دے اس کی زبان کٹے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب بدشگونی ہے. چپل الٹی ہوئی تو یوں ہوگا, کیا ہوگا؟ چپل الٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. ایسی بہت سارے لوگ, گھر میں چوری ہوئی, چلو بھائی فال نکالو, تو وہ بعض جگہ میں نے دیکھا, اب تو کم ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے, چپل پھراتے ہیں, جس کی طرف چپل کا رخ آیا یہی چور. اب بتاؤ وہ کس کی طرف بھی رک جاوے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا کرتے. ان کے گھر میں چوری تھی اور میں پہنچا تھا, سب بیٹھے تھے. میں بولا کیا کر رہے ہیں؟ کہ چپل پھرا رہے ہیں. کیوں پھرا رہے ہیں؟ کہ چور پکڑا جائے گا. میں نے بولا بھائی صاحب چپل چوروں کو پکڑتے تو پولیس کو پھر کیا کرنے رکھا؟ پولیس پھر پھرا کرے چپل, چور پکڑے جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ سب بدشگونی ہے. ایسی میں نے چند بتائی, ہزاروں آپ کو معلوم ہوگی. بعضوں کو آنکڑے کی بدشگونی ہے. 786 برکتی عدد کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. یہ غلط بات چلا دی ہے لوگوں نے کہ 786 برکتی عدد ہے. صاف صاف بول رہا ہوں, ہمارا آنکڑے کا دین نہیں ہے. ہمارا دین آنکڑے کا عدد کا نہیں ہے. ہاں, اس کا دین ہمارا نہیں ہے. مسجد میں 786 لکھے کہ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو, بسم ہی تعالی لکھو, بسم اللہ لکھو, لیکن 786 مت لکھو. یہ دین نہیں ہے. اگر آنکڑے کا دین ہوتا تو لوگ اماموں کو یوں کہتے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ہوا, سورہ فاتحہ کے آنکڑے نکال لو. کیوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ 35,745 سورہ فاتحہ پوری ہو گئی. پھر ایسے ہی کرتے لوگ. ارے بولو ہاں کہ نہ, کہ بھئی یہی پڑھو, یہ عدد پڑھ دو, جلدی جلدی ہو جائے گا. لہذا ایسا دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں سمجھایا گیا, دین وہ ہے جو علماء سمجھا رہے ہیں. لہذا میرے بھائیوں, پہلی نشانی بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی وہ یہ ہے جو داغ لگانے سے بیماروں کا علاج نہ کریں. دوسری نشانی وہ تعویذ گنڈوں میں یقین رکھنے والے نہ ہوں گے. تیسری نشانی بدشگونی نہیں کرنے والے. جتنے بھی جس کو لفظ دیا ہے وہم, کیا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ کھانا جب بھی بنتا ہے نا تو کچھ ہوتا ہے. یہ میری چھوکری جب یہ کپڑے پہنتی ہے نا اس دن اس کو کچھ ہو جاتا ہے. ہم وہاں جب جاتے ہیں نا, کہاں؟ ریور فرنٹ, تو وہاں جاتے تو وہاں کچھ ہو جاتا ہے. تو بھئی کسی جگہ, کسی گھڑی, کسی دن, کسی تاریخ میں نحوست نہیں ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, لیکن اس میں بھی نہیں ہے. پیارے آقا نے فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, لیکن اس میں بھی نہیں ہے. نمبر 1, اگر ہوتی تو عورت میں ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی, لیکن اس میں نہیں ہے. لیکن کچے ایمان والے وہ جیسی شادی کر کے کسی کو لائے گھر پہ اور یہاں گھر میں کچھ نقصان ہوا تو فوراً زبانوں پر یہ بات چلتی ہے, بولو ایسے قدم اس کے پڑے کہ سسرا مرا, یہ آئی نے یوں ہوا, یہ آئی نے ایسا ہوا. یہ نحوست اور بدشگونی سراسر ایمان کے خلاف کی بات ہے. اس کو نحوست والی سمجھتے ہیں. جب سے یہ آئی ہمارے گھر میں بربادیاں شروع ہوئی. دوسری بات پیارے آقا نے فرمائی نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو گھر میں ہوتی. جیسے لوگ گھر لیتے ہیں اور وہاں رہنے لگے, کہ جب سے یہاں رہنے آئے نا, ایک بیمار ہوتا ہے نا دوسرا بیمار ہوتا ہے نا تیسرا, اس میں نحوست نہیں ہے. اور تیسرا سواری. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نحوست ہوتی تو یہ 3 چیزوں میں ہوتی, عورت میں, گھر میں اور سواری میں, لیکن اس میں بھی نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو پکا دین سمجھنے کی توفیق دے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت پوری کر دوں, 3 نشانی والے بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے. اور چوتھی نشانی دی, صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.